حضور کی سنت کا، حضور کی محبت کا، حضور کی شیدائیت کا، حضور کی حصے کے ساتھ فنائیت کا یہ تقاضا تھا کہ امت کے پاس سب سے زیادہ معلومات زینب کی ہوتی، رقیہ کی ہوتی، ام کلثوم کی ہوتی، اور ان سب سے بڑھ کر فاطمہ کی ہوتی اور علی کی ہوتی۔ افسوس ہے کہ چھوٹے چھوٹے رسالے بھی نہیں مرتب ہو سکے۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی غفلت ہوئی ہے، پوری امت کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ختنین کے نام سے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے چند نوجوانوں نے، اللہ مبارک فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ختنین سے مراد داماد، ختن داماد کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی داماد، حضرت علی بھی داماد، اور حضرت عثمان ذو النورین کہلائے کہ حضرت رقیہ سے شادی ہوئی، بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تو حضور نے ام کلثوم کی ان سے شادی فرمائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، نبی کی خدمت میں تسلیمات اور تحیات کے تحفے بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود اور سلام کے سلسلے میں اپنی امت کو جب ہدایات عطا فرمائی تو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ نے جو صیغہ تلقین فرمایا وہ صیغہ ایسا ہے جس میں ہر نمازی نماز کے قعدہ اخیرہ میں بھی اور قعدہ اولیٰ میں بھی، خاص طور پر قعدہ اخیرہ میں جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیج۔ اور درود سے مراد صلاۃ کا جو لفظ ہے اس سے مراد رحمت ہے، عنایت ہے، نوازش ہے، کرم ہے۔ تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود تلقین فرمایا اس میں نبی کے ساتھ ان کی آل کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو کہیں پر بھی درود میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اصحاب کا ذکر نہیں ہے، ساتھی آپ کے جو ہے ان کے الگ الگ مقامات ہیں لیکن ان کا ذکر درود میں کہیں نہیں۔ ہاں، ازواج کا ذکر بعض روایتوں میں ہے اور ذریات کا لفظ بعض روایتوں میں۔ تو اب آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا آدم کا اور نوح کا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا، یہ نسلیں ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی۔ یہاں پر جو بات کہی گئی اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تذکرہ فرمایا گیا، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف سے حضرت یعقوب نے کہا کذالک یجتبیک ربک، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہارا انتخاب فرمائے گا۔ تو اللہ میاں کے یہاں انتخابات ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے آغاز کے لیے جس کا انتخاب فرمایا اس کا نام آدم رکھا گیا۔
یہ اللہ کی طرف سے پہلا انتخاب تھا۔ اس کے بعد انسانی آبادی میں لاکھوں انسانوں میں نوح کا انتخاب کیا گیا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا۔ اسی کو اجتباء کہتے ہیں، اسی کو اصطفاء کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا انتخاب ہوا۔ عراق میں بہت سے لوگ تھے، لیکن آزر کے خاندان میں ابراہیم کا انتخاب کیا گیا۔ ابراہیم کے اور کون کون بھائی تھے اور کون کون رشتہ دار تھے، اس کی تو تفصیلات بھی موجود نہیں، لیکن ایک کا انتخاب کیا گیا جن کا نام ابراہیم۔ اب انتخاب جب ہوتا ہے تو بچپن سے پھر ادوار ہی الگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن ان کی توحید کا ایک عجیب عالم تھا کہ اس توحید کی کوئی مثال پورے عراق میں کیا پوری دنیا میں نہ تھی اور نہ بعد میں سامنے آئی۔ تو یہ ایک انتخاب تھا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ میں کیا سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا ہے۔ سلیکٹڈ ونس ہوتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، چن لیا جاتا ہے۔ استفاء کے معنی بھی چن لینا اور اجتباء کے معنی بھی چن لینا، اور انتخاب کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو ممتاز ترین فرد ہو اس کو منتخب کر لیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے معاملہ رہا کہ حضرت ابراہیم کا انتخاب ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں انتخاب اسماعیل کا ہوا اور اسحاق کا ہوا۔ ایک بیٹے مدین تھے، ان کا نہیں ہوا۔ حضرت یعقوب کا جب انتخاب ہوا تو اسحاق کے بیٹوں میں سے ایک کا ہوا، دوسروں کا بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک کا انتخاب ہوا، یوسف کا ہوا، دوسروں کا نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس کے لیے طے ہو جائے وہ مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، اس کے ہاتھی میں سارے اختیارات ہیں، کوئی نہ زبان کھول سکتا ہے اور اعتراض کی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہی وہ انتخاب ہے جو چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں خاندان قریش سے اور بنی ہاشم سے عبداللہ کا ہوا اور آمنہ کا ہوا، اور عبداللہ اور آمنہ سے انتخاب جو ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ ایک سے ایک قریش میں افراد موجود تھے، ادب کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اور شعر و شاعری کے اعتبار سے اور اثرات کے اعتبار سے اور دولت کے اعتبار سے بہت سے افراد تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو سلیکشن کا عمل ہوا، جو انتخاب کا عمل ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت میں جب ابھی نبوت اور رسالت نہیں عطا کی گئی، انتخاب ہوا آپ کے گھر کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی فیملی والی زندگی کے آغاز کے لیے، تو حضرت سیدہ خدیجہ کا انتخاب ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سی خواتین تھیں اور بہت سی ان کی خصوصیات تھیں، لیکن اللہ کی نگاہ انتخاب نے حضرت خدیجہ کو چنا اور ان کے دل میں محمد عربی علیہ السلام کی قدر اور عظمت اور محبت ڈال دی گئی، اور انہی کی طلب پر پہلے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا کہ وہ پورا جائزہ لے پھر آ کر رپورٹ دے، اور اس نے رپورٹ دی جو کچھ انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا اور جو بھی مناظر دیکھ رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد سفر کی جو رپورٹ تھی، ان ساری باتوں کے بعد ان کے دل میں اب یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے اب ان کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ کا انتخاب ہوا اور خدیجہ کے لیے محمد کا انتخاب ہوا۔ اب یہ جو انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہوئی، اور ایک ایسی خاتون منتخب کی گئی کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی 4 خواتین ایسی ہیں جن کا اللہ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہوا ہے اور جو اپنے اپنے دور کی سردار رہی ہیں۔ ان میں ایک حضرت مریم ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور خدیجہ ہے، اور فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ کو سب سے بڑا مقام اس لیے مل گیا کہ فاطمہ حضور پاک علیہ السلام کا حصہ ہے، وہ آپ کا خون ہے، وہ آپ کی جان ہے، وہ آپ کا جز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا
فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذا، اسے جس چیز سے تکلیف ہوتی اس سے مجھے تکلیف ہوتی، جس چیز سے اسے انشراح ہوتا ہے اس سے مجھے انشراح ہوتا ہے، گویا وہ میرا وجود ہے۔ تو سیدہ فاطمہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی انتخاب کا مرکز بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی کا 25 سال کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آغاز ہوا، جن کی 40 سال عمر تھی، اور ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی عمر کم ہو اور شوہر کی زیادہ ہو، یہ بھی رسموں میں سے ایک رسم ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں پر ان کی عمر اتنی زیادہ اور آپ کی اتنی کم، اور انتخاب کا معاملہ ہے، اللہ دل میں آپ کے ڈال رہا ہے، ان کے دل میں ڈال رہا ہے، سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس زندگی کے آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے آل کو وجود میں لاتا ہے۔ قاسم، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، اور جس بچے کی نسبت سے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم منتخب فرمائی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں، یعنی بچیوں کے پیدا ہونے کے بعد، ایک بچہ اور پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اور طیب اور طاہر دو بچے نہیں تھے بلکہ عبداللہ کے القاب تھے، عبداللہ الطیب، عبداللہ الطاہر۔ لیکن اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں، وہ نبی کہ پوری امت کا اور پوری انسانیت کا، کائنات کا، جن کو سردار بنایا گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ کہ ان کی جو صلبی اولاد ہے وہ زندہ نہیں رہے گی، اللہ بچپن میں ان کو اٹھا لے گا۔ کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اس انتخاب میں۔ یہ بھی ایک انتخاب ہے کہ بچپن کی عمر میں اللہ نے قاسم کو بھی اٹھا لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ 17 مہینے کے تھے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں اس وجہ سے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ عمر جو نبوت سے پہلے گزری ہے، اس میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن یہ نبی بنیں گے۔ اگر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ نبی بنیں گے، ان کی بڑی امت ہوگی، تو پیدائش کے دن سے ہر بات ریکارڈ کی جاتی، جو چیزیں بھی محفوظ رہ گئیں، جو بھی زبانزد تھی خاندان کے لوگوں کے درمیان یا اور دیگر افراد کے درمیان، وہی نقل ہو سکی۔ 40 سال کی زندگی کا جو مواد ہے وہ 13 سال کی زندگی کے مقابلے میں جو مکے میں گزری بہت کم ہے، اور 13 سال کا اور 40 سال کا یعنی 53 سال کا جو مواد ہے وہ مدنی زندگی کے 10 سال کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مدنی زندگی کے 10 سال چونکہ اب وہ سال ہیں جن میں لکھنے پڑھنے کی مہم چل رہی ہے اور مدرسہ قائم کر دیا گیا ہے، تو جو مواد اس دور کا ہے وہ بڑا زبردست۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام جب 30 سال کے تھے اور کعبہ مقدسہ میں حجر اسود رکھنے کا بھی ایک موقع آیا تھا جس کی عزت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس وقت حضرت زینب پیدا ہوئی جو حضور پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اور پھر ان کے 2.5-3 سال کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی جو حضور کی دوسری صاحبزادی تھی، اور پھر تقریباً 1.5 سال کے بعد حضرت ام کلثوم ہوئی، تیسری بچی ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو وہ اس عالم وجود میں تشریف لائے، اور جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو تحفہ عطا فرمایا گیا، جس بچی کی ولادت ہوئی، تو ویسی جیسے آل عمران میں مریم جیسی بچی آئی تھی اور بڑی رفتوں اور عزتوں کو لے کر آئی تھی، ویسے ہی جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور اس کے اندر بھی بہت سے راز ہیں کہ یہ ایسی خاتون ہوں گی کہ دوسروں کو یہ تکلیفوں سے اور عذاب سے اور جہنم سے آزاد کرانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں منقطع کر دیا، کاٹ دیا، الگ کر دیا۔ تو فاطمہ نامی جو
بچی پیدا ہو۔ اب یہ غور فرمائیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت میں ابھی 5 سال ہیں اور یہ تشریف لائی، تو قبل نبوت کا جو زمانہ صادق کا اور امین کا ہے، جو اس وقت کے سید العرب کا جو زمانہ ہے، اس میں فاطمہ کی جو تربیت ہو رہی ہے، جس گود میں تربیت ہو رہی ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے اور محمد ابن عبداللہ ہے، تو اس اندازہ لگائیے کہ یہ تربیت ظاہر ہے کہ رقیہ کو بھی ملی، ام کلثوم کو بھی ملی اور زینب کو بھی ملی، لیکن 4 بیٹیوں میں انتخاب کا جہاں تک تعلق ہے، پھر وہی بات ہو جاتی ہے سلیکشن کی، کہ جو انتخاب ہوا وہ فاطمہ کا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے انتخاب اگر ایک طرف اسماعیل کا ہوا اور کبھی اسحاق کا ہوا اور اسحاق کے بیٹوں میں یعقوب کا ہوا اور یعقوب کے 12 بیٹوں میں یوسف کا ہوا، تو یہاں حضور کی 4 بیٹیوں میں سب بیٹیاں ہیں، حضور سب سے محبت کرنے والے اور ساری بیٹیاں مومن اور ساری بیٹیوں کے اپنے اپنے مقامات، لیکن جو انتخاب ہوا اس کے لیے کہ اب جنت کی خواتین کی سردار جنہیں کہا جائے گا اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا بلند ترین مقام عطا ہوگا اور جو تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ بنا دی جائیں گی اور ان پر گویا اللہ کی حجت ان کے ذریعے قائم کر دی جائے گی، وہ فاطمہ تھی جن کا انتخاب ہوا، اور اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب جب ہوا تو آپ غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا وقت 40 سال کی عمر میں آیا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی اور اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اور 3 سال کے بعد کھلم کھلا دعوت کا دور آیا اور آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور اس مخالفت میں سب سے زیادہ جس شخص نے شدت اختیار کی وہ ابو لہب تھا، جو آپ کا چچا تھا، جس نے صفا پہاڑی کے سامنے مجمع کے درمیان سے نبی پاک علیہ السلام سے گالی گلوچ کیا، اور جملے نقل کیے جاتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور لا الہ الا اللہ کی بات ارشاد فرمائی اور یہ کہ تمہاری کامیابی اسی میں مضمر ہے، تو وہ غصے میں بولا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تمہاری تباہی ہو اسی لیے تم نے اکٹھا کیا تھا۔ تو یہ وہ ابو لہب ہے جس پر اللہ کا غضب اتنی شدت سے بھڑکا کہ قرآن پاک کی سورہ جو اسی دور میں نازل ہوئی وہ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس طرح اللہ کی طرف سے اس کو سخت ترین الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اور اس کی بدقسمتی کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ وہ وقت تھا کہ ابھی بچپن ہی کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رشتہ ابو لہب کے کہ وہ چچا ہے اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے کر دیا تھا۔ وہ ان کی عمریں ابھی کم تھی، ظاہر ہے کہ جو پیدائش کا جو سن بتایا جاتا ہے کہ نبوت سے 7 سال پہلے، تو اب اس کے بعد 3 سال جوڑ لیے جائے تو 10 سال، دوسرے کی 9 سال، تو کم عمری میں رشتہ کر دیا گیا تھا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان سے دور ہو جاؤ، طلاق دے دو، مطلب رشتہ ختم کر دو۔ طلاق کا تو اس طرح کا مسئلہ تھا نہیں کہ وہ ان کی رخصتی ہو گئی، صرف رشتہ ہوا تھا کہ حضور نے یہ سوچا کہ یہ میرے چچا ہیں تو ان کے بیٹوں سے رشتہ کر دیا جائے، لیکن اس شخص نے غصے میں رشتے کو ختم کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے رشتہ محمد کی بیٹیوں سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو غم حضور کو ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا، لیکن حضور کا تو معاملہ یہ تھا کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے طے ہو، جس شکل میں سامنے آئے اس پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن عتبہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ابو لہب کے اصرار پر اس کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے، کیونکہ باپ کی ضد تھی، اور بعد میں عتبہ مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن دوسرا جو بیٹا تھا عتیبہ، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر گالیاں دی، یعنی اپنے باپ کا انتقام حضور سے اس نے آ کر لیا، اور اس نے ظاہر ہے کہ حضور نے تو یہ رشتہ کیا تھا، لخت جگر اس کے حوالے کرنا چاہیے تھی، لیکن اس نے بدتمیزی کی تو حضور کی زبان سے بددعا نکلی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔
مطلب یہ تھا کہ درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ پھر ایک سفر میں ابو لہب کے ساتھ اور ابو طالب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ابو لہب پر ایک خوف سا طاری تھا کہ محمد کی بات ضائع نہیں جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کا اثر ہو جائے۔ تو قافلے کا سارا سامان رکھا گیا، بیچ میں چاروں طرف سامان رکھ کر عتیبہ کو لٹایا گیا کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، رات کو جب سب سو رہے تھے ایک شیر نکل آیا، اور وہ شیر سب کو سونگتا ہوا عتیبہ پر جھپٹا اور اس کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا، گلا دبوچ لیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا یہ اثر عتیبہ پر ظاہر ہوا، اور وہ بدقسمت اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ فاطمہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ قبل نبوت 5 سال رہی، تو 5 سال یہ جو گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے نورانی ماحول میں گزرے ہیں، ایسے ملکوتی ماحول میں گزرے ہیں، ایک ایسے گھر میں گزرے ہیں جس گھر سے افضل دنیا کے کسی کونے پر کوئی گھر نہیں تھا، اور جس گھر میں جو خاتون تھی ان سے بڑھ کر پوری دنیا میں اس وقت کوئی خاتون نہیں تھی، اور جو شوہر تھے ان سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی شوہر نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین خاتم النبیین کی حیثیت سے فرمایا۔ جب 40 سال کے تھے، فاطمہ 5 سال کی تھی، علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4-5 سال کی عمر سے آ گئے تھے کہ حضور نے ابو طالب کے ایک بیٹے علی کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اور دیگر حضرات نے ان کے دیگر بیٹوں کو ان کی تنگی اور معاشی پریشانی کی وجہ سے منتخب کر لیا۔ لیکن حضور کا جو انتخاب تھا بیٹوں میں سے علی کا ہوا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ حضور انتخاب کرتے تو عقیل کا کر سکتے تھے، جعفر کا کر سکتے تھے، لیکن یہ سب سلیکشن کی باتیں ہوتی ہیں، اوپر سے سلیکشن آتا ہے، لہذا علی کا انتخاب کیا۔ وہ اب علی قاسم کی جگہ پر ہو گئے، عبداللہ کی جگہ پر ہو گئے، وہ بچے حضور کے وہ لفتۂ جگر جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی جگہ علی نے پر کی۔ اب علی حضور کے گویا نور نظر تھے، لخت جگر تھے، اور حضور کے گویا بیٹے تھے، حضور کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، تو کیا شک و شبہ ہے اس میں کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں پھر کون سا بچہ تھا۔ اب اس کے بعد اسی گھر میں پرورش ہو رہی ہے۔ جب علی 10 سال کے ہیں تو نبوت کا چراغ روشن ہوا، فاطمہ 5 سال کی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور دشمنی ادھر سے بڑھتی چلی گئی، تو آپ غور فرمائیے کہ ایک موقع پر جب حضور کعبہ مقدسہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور کافر آپس میں کہتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں کہ جو اونٹ کی اوجھ لے کر آئے اور ان کے اوپر ڈال دے جب یہ سجدے میں ہو، تو عقبہ ابن ابی معیط جیسا بدقسمت اور ذلیل انسان اٹھا اور وہ اونٹ کی ایک اوجھڑی لے کر آیا اور حضور کی گردن پر ڈال دی۔ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اطلاع کسی طرح گھر پہنچی تو جو بھاگ کر خاتون آئی ہیں، جو بچی لپک کر آئی ہیں، وہ فاطمہ۔ سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ تھی جنہوں نے اوجھڑی ہٹائی۔ وہ زینب بھی ہو سکتی تھی، وہ رقیہ بھی ہو سکتی تھی، وہ ام کلثوم بھی ہو سکتی تھی، لیکن سلیکشن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی تڑپ پیدا کی کہ وہ لپکی، اور پھر جا کر اوجھڑی کو ہٹایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے۔ اب تو اللہ سے دعا ہی کرتے رہے۔ یہ سارا ظلم جو آپ پر ہوتا تھا، کبھی کانٹے بچھائے جاتے، کبھی ڈھیلے مارے جاتے، کبھی پندا کھینچا جاتا، ان سب مظالم کو حضور برداشت کرتے تھے، اور جو ظلم بلال پر ہوتا تھا، عمار پر ہوتا تھا، یاسر پر ہوتا تھا، سمیہ پر ہوتا تھا، اس کو دیکھتے تھے، تڑپتے تھے، اور ان سے یہی کہتے تھے صبرن یا آل یاسر۔ تو یہ وہ زندگی تھی جو فاطمہ گزار رہی تھی۔ اس زندگی کے صبح و مساء کے بارے میں غور کیجئے۔ قرآن جو اتر رہا تھا علی کے رگ و ریشے میں پیوست ہو رہا تھا، فاطمہ کا جزو جان بن رہا تھا، یعنی قرآن ان کے گھر میں اترا ہے۔ قرآن پاک سے سب سے پہلے یہ بچے متعارف ہوئے ہیں، یہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر علی ہیں اور لخت جگر فاطمہ ہیں، جو قرآن کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ قرآن ان کے ریشے ریشے پہ سرایت کر رہا ہے، وہ قرآنی انسان ہے، وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔
ان کے فاطمہ کے لیے باپ، اور علی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے بھائی، اور وہ ایسے بھائی کہ جو مثل باپ کے ہیں اور باپ کی طرح تربیت فرما رہے ہیں. تو اس طرح دونوں حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی آیتوں کو سنتے تھے. گھر میں آیتوں کا گرد تھا. حضرت خدیجہ آیتیں پڑھ رہی ہیں اور آیتوں کی لوریاں دی جا رہی ہیں. آیتوں کا ماحول ہے، نورانی ماحول، ایک ملکوتی ماحول. جبرائیل امین سے اس گھر کے بڑوں اور چھوٹوں کا تعلق ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تشریف لانے کی نورانیت اور اثرات سے فاطمہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور علی بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ کو تو سلام پہنچائے جا رہے ہیں. ان کی عزت و عظمت میں چار چاند لگ رہے ہیں. اور اسی طرح ہوتے ہوتے سن 7 نبوی آیا، جب کافروں نے طے کیا کہ محمد کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے پورے خاندان کا. جو لوگ بھی ہیں ابو طالب کے ساتھ، تو بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا. بنو ہاشم و بنو المطلب سب شرب ابی طالب میں، ابو طالب جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا. اب آپ غور فرمائیے کہ فاطمہ کی عمر ابھی 12 سال کی ہے. 12 سال کی ایک لڑکی جو باشعور ہے، سمجھدار ہے، جو قرآن کے ذریعے ڈھل رہی ہے، قرآن اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر رہا ہے، وہ قرآن سمجھتی ہے، قرآن کو برتتا ہوا دیکھتی ہے. یعنی نبی جو قرآن ہے، کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت سراپا قرآن. تو اس طرح قرآن کانوں میں بھی جا رہا ہے، قرآن آنکھوں میں بھی سج رہا ہے، قرآن دماغ میں بھی بیٹھ رہا ہے، قرآن رگ و ریشے میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو حضور کا حصہ ہے. اگر عورتوں کو بھی نبوت ملتی، خلافت ملتی، تو شاید نبی کے بعد حضور کا بیٹا ہوتا تو اس سے زیادہ کس کا حق ہوتا؟ وہ تو نبی کا حصہ ہوتا، اس کا سب سے زیادہ حق ہوتا. اور چونکہ قاسم نہیں تھے، عبداللہ نہیں تھے، ان کے لیے اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا، لیکن حضور کے مثل بیٹے علی تھے، اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں کہ علی. وہ تو بہت سے اسباب تھے کہ ابو بکر صدیق کی بڑی قربانیاں، عمر کی بڑی قربانیاں، پھر ان کا سینئر ہونا، اور بہت سے ان کے فضائل کے ترتیب میں ابو بکر پہلے ہوئے، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان ہوئے. لیکن علی پہلے دن سے جن فضائل کے اور جن مناقب کے حامل تھے، ان میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا. ان کی اپنی خصوصیات تھی اور امتیازات تھی. لہذا اب حضرت فاطمہ کو دیکھتے جائیے، 3 سال جو سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، جس میں حضور کے گھر والوں کو پتے کھانے پڑے ہیں، چمڑا بھگو کر اسے پکا کر کھانا پڑا ہے. ایسے سخت حالات، 12 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک حضرت فاطمہ نے ان حالات میں اپنا وقت گزارا ہے. اب اس کے لمحے لمحے میں قرآن اتر رہا ہے، نبی پر نازل ہو رہا ہے، فاطمہ حضور کے پاس ہیں اور حضور کی باتیں سن رہی ہیں. زینب بھی ہیں، ابو العاص سے ان کی شادی کر دی گئی تھی، جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، ان کی بہن کے لڑکے تھے، ان سے ان کا رشتہ ہو گیا تھا. اور سن 5 کے لگ بھگ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان سے کر دیا تھا. ان کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 14-15 سال کی عمر کے لگ بھگ وہ ہو گئی تھی، اور ان کا رشتہ حضرت عثمان سے ہوا. اور حضرت عثمان نے حبشہ ہجرت فرمائی تو ساتھ ساتھ حضرت رقیہ کو بھی وہ لے کر گئے. اور یہاں 15 سال کی عمر تک اس سوشل بائیکاٹ سے حضرت فاطمہ گزرتی رہی. اور اس کے بعد جب اس کا سلسلہ ختم ہوا، حضور طائف تشریف لے گئے، تو آپ اکیلے تشریف لے گئے. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں جو کچھ ظلم ہوا ہے اس کی کہانی دوسرے لوگوں نے تو سیرت کی کتاب سے سمجھی یا حضور سے سن لی، لیکن فاطمہ اور علی کا جہاں تک تعلق ہے تو یوں سمجھیے وہ اس کہانی کا حصہ ہے. حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا، اور پھر 3 سال کا عرصہ گزرا. آخر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جن میں سب سے زیادہ نمایاں کردار حضرت علی کا تھا. جب کافروں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھیجیے اپنے بہادروں کے مقابلے کے لیے، تو پہلے لبکے تھے انصار، ان کا نہیں، ہمیں برابر کے اور ٹکر کے چاہیے.
تو حضور نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو اور عبیدہ بن حارث کو بھیجا تھا، اور حضرت علی نے اپنے حریف کو سب سے پہلے ڈھیر کیا تھا، اور اس طرح بدر کی فتح کی بشارت حضرت علی کی مبارزت کے ذریعے سامنے آئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیا۔ اب علی اور فاطمہ جو قرآن کے نمائندہ تھے، اور جن کے بارے میں پھر آخری دور میں حضور نے یہ فرما دیا تھا، اے لوگو، حج سے واپسی پر جب آپ نے 18 ذی الحجہ میں غدیر خم پر خطاب فرمایا تھا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی بن مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی، اور یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ علی کا ہاتھ پکڑے تھے اور علی کو دکھا رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے اہل بیت میں اس وقت وہی تھے، فرمایا اور میرے اہل بیت، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا یفترقان القرآن وعطرتی لا یفترقان حتی یحضران المحشر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تا قیامت قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی اعلان ہو گیا کہ علی تو ایک نہ ایک وقت دنیا سے چلے جائیں گے، اور حضور نے اشارہ بھی دے دیا تھا کہ دشمن تمہیں مارے گا، تم پر وار کرے گا۔ اور فاطمہ کے بارے میں آپ نے اپنی بیماری میں کہہ دیا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے دنیا میں تم کو وصال کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اور تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ملو گی۔ اور حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح یہ تو معلوم تھا۔ اب یہ جو فرمایا آپ نے اسی حدیث میں، جو حدیث متواتر ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، لا یفترقان، قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں۔ تو میرا اہل بیت میں بنیادی طور پر، سلوکی طور پر تو فاطمہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ زینب کا یہی مقام، رقیہ کا یہی مقام، ام کلثوم کا یہی مقام، اور بچے جو تھے وہ گزر چکے تھے۔ لیکن یہ کہ جو اللہ کی طرف سے انتخاب تھا، خصوصی انتخاب، وہ فاطمہ کے لیے، لہذا کسی کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ جبرائیل نے یہ بات زینب کے لیے نہیں کہی، رقیہ کے لیے نہیں کہی، ام کلثوم کے لیے نہیں کہی، اور کسی کے لیے نہیں کہی۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو سیادت کا مقام ہو، قیادت کا مقام ہو، سربراہی کا مقام ہو، عزت کا اعلیٰ ترین مقام فاطمہ کو دیا گیا، وہ دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا گیا۔ اور حضرت مریم کے بارے میں جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدۃ النساء العالمین، تو پوچھا گیا کہ حضور فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے دور کی سردار ہے، اور فاطمہ اس دور کی ہے، اس امت میں اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقام کی بنیاد پر یہ طے کر دیا گیا کہ امت کیونکہ سیدۃ الامم ہے اور نبی کیونکہ سید الانبیاء ہے، اس لیے سیادت کا سب سے بڑا مقام اللہ کی طرف سے طے ہوا۔ یہ نبی کا اجتہاد نہیں ہے، اللہ نے وحی بھیجی، جیسے بذریعہ وحی فرمایا گیا کہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور فاطمہ کے بیٹے حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک بیٹے محسن نامی ہوئے تھے، لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ نشو و نما نہیں پا سکے۔ بیٹیوں میں ایک زینب تھی اور ایک ام کلثوم تھی، فاطمہ کی بیٹیوں میں بھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت فاطمہ کا بدر کے بعد حضرت علی سے، جنگ بدر کے بعد حضرت علی سے ان کا رشتہ کر دیا گیا، اور پھر اس رشتے کے بعد سن 3 میں 1 سال کے بعد حضرت حسن پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد سن 4 میں حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد سن 5 میں حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر سن 6 میں حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اور جہاں تک آپ کی بیٹی امامہ کا، حضرت زینب کا تعلق ہے، ان کے ایک بیٹے علی تھے جو حضور کی آخری عمر کے جو ہے لمحے تک
6-7 سال کے ہو سکے تھے، اور ایک بیٹی امامہ تھی، چھوٹی تھی، مسجد آ جاتی تھی، تو ایک موقع پر تو حضور پاک علیہ السلام نے ان گود میں لے کر ان کو نماز پڑھی، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو بٹھا دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لے لیتے تھے، اس طرح پوری نماز پڑھی، اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اور یہ کہ جہاں تک تعلق ہے آپ کی جان کے ان ٹکڑوں کا، زینب کا جو مقام ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہیں، اور پھر ان کی جو بیٹی امامہ ہے، وہ حضور کو ان سے فطری اور طبعی محبت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اہل بیت کو جو مقام عطا فرمایا گیا ہے اس مقام کا یہ تقاضا ہے۔ تو بہرحال فاطمہ علیہ السلام، یاد رکھا جائے کہ بڑے بڑے علماء سے اور صحابہ سے اور تابعین سے ثابت ہے کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام استعمال ہوتا ہے۔ ایک رسالہ اس پر میں نے مستقل شائع کیا ہے، اور اس میں دکھایا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور بعد کے حضرات نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کہا، علی علیہ السلام کہا، حسن علیہ السلام کہا۔ ہمارے بہت سے جو جاہل ہیں، نادان ہیں، پڑھے لکھے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لفظ کیوں بولا جا رہا ہے، ان کے لیے تو صلاۃ کا لفظ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد کے آل پر صلاۃ و درود ہو، تو درود و سلام کا مستحق اللہ نے قرار دیا، اور ہر مسلمان اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود اس سیغے کے ساتھ یا اس سے ملتے جلتے سیغے کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ بہرحال حضرت فاطمہ کے بڑے مقامات ہیں، بڑے درجات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور ان کا زور، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی فنائیت تو ایسی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، اور فاطمہ کے یہاں اور علی کے یہاں بھی فاقے ہوتے تھے کہ نبی کا معاملہ یہ تھا کہ جو جتنا قریب رہا اتنے آپ نے اس کو دنیا سے دور رکھا۔ جب دوسروں کو نوکرانیاں دی اور نوکر دیے، اور فاطمہ بھی حاضر ہوئی تھی لیکن شرم سے کچھ کہہ نہیں سکی، تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، اور رات میں ان سے کہا کہ میں اہل صفہ کو محروم نہیں کر سکتا، ان کو ترجیح دیتا ہوں، اور تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ رات میں جب لیٹو تو 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ کفایت فرمائے گا۔ تو جو زندگی حضرت فاطمہ نے گزاری ہے، کاش کہ اس کا ریکارڈ ہر دن کا ہوتا۔ 23 سالہ نبوت کی کوئی رات، کوئی دن، کوئی شام، کوئی صبح ایسی نہیں ہے جس کا زندہ صحیفہ فاطمہ نہ ہو۔ نبی پاک روز ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، انہیں سلام کرتے تھے، سفر سے آتے تھے تو پہلے ان کے گھر جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر علی کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کیوں نہ ہو؟ وہ نبوت کے سائے میں پلے ہیں، قرآن ان کے رگ و ریشے میں اترا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، میں جانتا ہوں۔ وہ جانتے تھے، فاطمہ جانتی تھی۔ عجیب بات ہے، جو لوگ اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں وہی سنت سے سب سے زیادہ محروم ہے۔ حضور کی سنت کا، حضور کی محبت کا، حضور کی شیدائیت کا، حضور کی حصے کے ساتھ فنائیت کا یہ تقاضا تھا کہ امت کے پاس سب سے زیادہ معلومات زینب کی ہوتی، رقیہ کی ہوتی، ام کلثوم کی ہوتی، اور ان سب سے بڑھ کر فاطمہ کی ہوتی اور علی کی ہوتی۔ افسوس ہے کہ چھوٹے چھوٹے رسالے بھی نہیں مرتب ہو سکے۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی غفلت ہوئی ہے، پوری امت کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ختنین کے نام سے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے چند نوجوانوں نے، اللہ مبارک فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ختنین سے مراد داماد، ختن داماد کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی داماد، حضرت علی بھی داماد، اور حضرت عثمان ذو النورین کہلائے کہ حضرت رقیہ سے شادی ہوئی، بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا، تو حضور نے ام کلثوم کی ان سے شادی فرمائی، جن کا پھر سن 8 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور حضرت زینب کا بھی سن 8 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ حضور کے سامنے زینب بھی رخصت ہو گئی، رقیہ بھی رخصت ہو گئی، ام کلثوم بھی رخصت ہو گئی، فاطمہ رہی جو حضور کے 6 مہینے تک رہی، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ یہ دنیا اتنی گندی، ناپاک اور حقیر ہے کہ اللہ نے اپنے پاک بندوں کو بلا لیا۔ جو حضور کا خاندان تھا، جو چمکتا ہوا ہیرا تھا، جو اس دنیا کا نور تھا، اس کو اس گندی دنیا سے خدا نے پہلے منتقل کر دیا تاکہ ان کے لیے جنت کے جو محلات ہیں وہ وہاں رہیں، اس دنیا دنی کی
کہ گرد و غبار سے پاک ہو جائیں، بلند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی قدر نصیب فرمائے، اور حضرت فاطمہ کی سیرت پر دنیا میں جتنی کتابیں ہوں ان کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلم خواتین سے کہنا چاہیے کہ اگر سب سے زیادہ مثالی کوئی خاتون ہو سکتی ہیں اور سب سے زیادہ صاحب علم ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ زاہد و متقی ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ بلند ترین مقام کی حامل ہو سکتی ہے، تو وہ فاطمہ ہے جو ساری خواتین کی سردار ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی ہوں گی جو ہماری مائیں ہیں، ازواج النبی ہیں، وہ بھی ہوں گی۔ ان کے اوپر اللہ نے یہ مقام حضور کے جسم کے حصے کو دیا ہے، حضور کی ذات کا جو نمائندہ ہے اس کو یہ مقام دیا ہے، اور یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ یہاں الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انتخابات ہوتے رہے، اور بہرحال آل البیت کا جو انتخاب ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا ادراک امت کو کرنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔